یہ جتنی رمضان ٹرانسمیشنز ہیں، میرا ان کے ساتھ برملا بائیکاٹ سین ہے. میں کسی میں نہیں گئی. درجنوں رمضان ٹرانسمیشنز میں مجھے بلایا گیا، اور جس طرح میں نے عامر لیاقت صاحب کی ساری زندگی اور سٹوری دیکھی اور بڑی قریب سے جانا، اس کھوکھلے جتنا یہ نیٹ ورک چل رہا ہے ریٹنگ کے لیے، یہ کھوکھلے پن کی انتہا کو چھو رہا ہے. اور سچ پوچھیں تو ہم رمضان کے مہینے کا تقدس پامال کرتے ہیں. اچھا، اس کی لائیو مثالیں جیسے یہ ڈان نیوز پر آئی خبر. اب اس میں ایک کلپ ہے، وہ کلپ دیکھیے. اور یہ میں دکھا اس لیے رہا ہوں کیونکہ اس سے لوگ سیکھیں گے کیا. کہ ایک صاحب کوسچن کر رہے ہیں کہ میری شادی ہوئی ہے، نہیں، اور شادی کے بعد روزے میں مجھ سے رہا نہیں گیا اور مجھ سے لولو پوپو یا جو بھی اس نے الفاظ یوز کیے یہ ہو گیا ہے، تو میرا روزہ ہو جائے گا. اور یہ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر اس رمضان ٹرانسمیشن میں، جس کو روزے کی حالت میں بہنیں، بہویں، بیٹیاں، ان خواتین کے ساتھ بیٹھے بچے یہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری اخلاقیات رہ گئی ہیں. اب اس میں چینل کا ڈیلے ٹائم کتنا ہے اور ڈیلیبریٹلی چل گیا ریٹنگ کے لیے، یہ سب سوالیہ نشان ہے. اور اس کے بعد یہ باقاعدہ خبریں بھی لگ رہی ہیں. اسی طرح وہ خواتین جو ٹک ٹاک پہ ولگر ترین ویڈیوز بناتی ہیں، ولگیرٹی کی کوئی انتہا نہیں، مطلب الف ننگی ویڈیوز، وہ رمضان میں دوپٹہ لیا، سکارف لیا اور سکارف لے کر آ رہی ہیں، اور ان کو رمضان ٹرانسمیشنز تک میں انوائٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہم رمضان کے مہینے کا تقدس رکھتے ہیں. اسی طرح میری ایک بہت پیاری جاننے والی ہیں، بڑا اچھا کام کرتی ہیں، شاہدہ. ان کو میں نے کیا جواب دیا وہ آپ سن لیں. یہ کیونکہ میسیجنگ بھی پرانی ہے ان سب باتوں سے، تو میں نے ان کو یہ جواب دیا. ویسے میں شاید کسی بھی ٹرانسمیشن میں نہیں جاتا ہوتا رمضان میں، تو بندہ 3-4 گھنٹے ویسے پاک جاتا ہے، اتنی دیر میں ایسی مریض دیکھ لیتا ہوں. اور مطلب میں پریفر کروں گا کہ میں فری کیمپ کروں مولانا طارق جمیل کے جا کے بجائے کسی افطار ٹرانسمیشن میں جاؤں اور ٹائم ضائع. تو میں پتہ ہے کہ پریورٹی، ٹرسٹ می مائی پریورٹی از آلویز پیشنٹس. تو میڈیا پہ آنا حادثاتی ہے، تو پریورٹی ہمیشہ مریض ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ پریورٹی میں پریفر کروں گا کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن میں فری کیمپ رکھوں اور وہاں مریض دیکھاؤں. اور جو 4-5 گھنٹے میں نے رمضان ٹرانسمیشن میں ضائع کرنے ہیں، وہاں میں کیونکہ اکیلا نہیں ہوتا، میری پوری ٹیم ہوتی ہے. اور میری ٹیم میں اس ٹائم کرنٹلی 5-6 ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. تو ہماری کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے، تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم 4-5 گھنٹے میں کوئی مریضوں کی ہیلپ کر رہے ہیں کسی کیمپ میں جا کے، اور یا پھر ادھر ہوں مریض تو جو آ رہے ہوتے ہیں 30-40، ان کی ہم ہیلپ کر دیں، ان کو دیکھ لیں، ان کو توجہ دے دیں. دس از واٹ آئی نیور گو ٹو رمضان ٹرانسمیشن. تو رمضان کے مہینے کا تقدس مینٹین نہیں رہتا رمضان ٹرانسمیشن میں. دس از مائی پلی، اور یہ میں ایویڈنسز کے ساتھ دکھا رہا ہوں. اسی طرح یہ ڈان کی ایک اور خبر ہے. رمضان ٹرانسمیشن میں سوال ہو رہا ہے اور ایک عالم کو بٹھایا ہوا ہے، اور جویریہ سعود کے رمضان شو میں فون کال ہے، 4 شادیاں کر چکا ہوں، سب بیویاں خوش ہیں، 5ویں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کیا ہم اس مقدس مہینے میں بھی ریٹنگ پہ ہی چلیں گے یا ہم کچھ اور؟ اسی طرح گیم شوز ہیں. اچھا، جو کرنے والا صحیح کام کر رہے ہیں نا، لٹرلی جو چیز مجھے رمضان میں پسند آئی، وہ مجھے کام پسند آیا جو واقعی ہی غریبوں کو سڑک پہ بٹھا کے سحری اور افطاری کرا رہے ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ مہنگی ترین افطاریاں ہو رہی ہیں. وہ ایک اچھا عمل ہے کہ غریبوں کو، یہ میں نے کلچر دبئی میں بھی دیکھا، سعودی عرب میں بھی دیکھا کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ جتنی اچھی افطاری کراتے ہیں، دسترخوان لگتے ہیں، چیزیں لگتی ہیں، دیٹ از گڈ. وہ اچھی چیز ہے. لیکن میں ان مخیر حضرات سے بھی، اسپیشلی جو سیٹھ یہ کر رہے ہیں یا کراچی میں یہ کام ہو رہا ہے، ان کے ساتھ پراپرلی جو پیسہ وہاں سپینڈ ہو رہا ہے اسی میں سے کوئی روزگار کا عنصر بھی رکھیں. رمضان میں ضرور یہ جو گیم شوز ہو رہے ہیں، یہ جتنا پیسہ اس پہ لگتا ہے، اگر کراچی میں یہ سارا طبقہ یا پنجاب میں یہ جو سحری اور افطاری پہ خرچہ لیوش کیا جاتا ہے، بیسک افطاری تو ضرور کرائیں، لیوش کرا رہے ہیں وہ بھی کبھی کبھی کرا دیں، لیکن جو ڈیلی لیوش اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے، اگر اس کی سے روزگار پیدا کر دیا جائے ملک میں غریبوں کے لیے اور ان کو روزگار فراہم کر دیا جائے، تو میری ذاتی ادنا سی رائے میں یہ ہے، اٹ کوڈ بی رانگ، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ اس سے کئی غریب گھروں کا چولہا جل جائے گا اگر لیوش قسم کی افطاریاں یا سحریاں فری کرانے کی بجائے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا کوئی مربوط نظام پیدا کر دیا جائے.
تو یہ میری ایک ادنا سی گزارش ہے، اگر اس کو کنسیڈر کر لیا جائے. اور مجھے اچھا لگا اس ٹائم میں نے جب JDC اور میں ظفر بھائی کو اور علی شیخانی کو یہ کام کرتے دیکھا کہ وہ باقاعدہ نوکریاں لگانے کی اب بات کر رہے ہیں اور جابز دے رہے ہیں. یہ سب سے بیسٹ پارٹ تھا جو مجھے علی شیخانی، ظفر بھائی تو خیر میرے بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ مجھے ان کا آنسر اچھا لگا. تو وہ پھر قابل قبول کیا، وہ تو بہت ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ جزائے خیر دے. لیکن جو دوسری طرف یہ چینلز ریٹنگ کے چکر میں کر رہے ہیں اور رمضان افطار ٹرانسمیشنز پر جو حشر کر رہے ہیں، خدارا اللہ کو جان دینی ہے، ان چیزوں کو روکیں. اس سے معاشرے میں بے حیائی، بے راروی پھیلتی ہے، گناہ الگ ہوتا ہے. یہ بہنیں، بہویں، بیٹیاں دیکھتی ہیں یہ شوز، رمضان میں ٹی وی انہوں نے چلائے ہوتے ہیں. اسی گند کلچر کی وجہ سے لوگ سارے سوشل میڈیا پہ ڈائیورٹ ہو گئے، اور سوشل میڈیا پہ بھی پھر گند اپنی فارم کا ہی آ گیا. میں ایجوکیٹڈ انسان ہوں، میری بیگم ایک ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ہے، سیم ہیئر. تو ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ہم نے جو زمانے میں دیکھا، ہم کوئی پڑھی لکھی اچھی ایجوکیٹڈ بات کر دیں. ہم دنیا گھومتے ہیں جو ایجوکیٹڈ اور لنکس ہیں، مطلب انڈیا کے ڈاکٹروں کے ساتھ، برطانیہ کے ڈاکٹروں کے ساتھ، امریکہ کے ڈاکٹروں کے ساتھ، گوروں سے یاریاں دوستی ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو مہذب معاشروں میں ہوتا ہے ہم اس کو یہاں لا کے امپلیمنٹ کر دیں. وہ چیزیں سمجھنے پڑھنے کی کوشش کریں، معاشرے میں اچھائی لے کر آئیں ان اچھی فارمز. رمضان از نو وے آؤٹ کہ اس سے بھی آپ نے ریٹنگ اور کلپ نکالنے ہیں کہ آپ وائرل ہو جائیں. وہ سوال کر رہا ہے لولو پوپو کہ آپ وائرل کر رہے ہیں، وہ سوال کر رہا ہے چار ٹھیک ہے چاروں خوش ہے پانچویں، مطلب وہ جو ٹک ٹاک پہ ننگی آتی ہیں پورا مہینہ 11 مہینے وہ دوپٹے سکارفے لے کر اس مہینے نعتیں پڑھتی پھر رہی ہیں. یہ مطلب کاہے کے مسلمان ہیں؟ مطلب وی ڈو ناٹ ایون نو ہاؤ ٹو ریسپیکٹ رمضان. پلیز اس کو سوچیں. تھینک یو ویری مچ.